کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر کوئی کچھ کہہ دے تو بس نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو لگتا ہے جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ کسی رشتے میں ذرا سی تلخی کیا آ جائے ہم تو قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک طرح سے بہت فطری رد عمل بھی لگتا ہے آج کل، کیونکہ ہم اپنی راحت کے عادی ہو چکے ہیں۔ جی، لیکن تاریخ میں ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے جس سے سب کچھ، مطلب لفظی معنوں میں سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ مال، اولاد، صحت، یہاں تک کہ دوست بھی چھوڑ گئے، اور زبان پر شکوہ تک نہیں آیا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ آج ہم صبر کی اسی عظیم مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ مقصد صرف کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آج ہماری بے چینیوں کا کیا جواب ہے۔ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آزمائش سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اچھا، وہ اپنے زمانے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مویشی، وسیع کھیت، سرسبز باغات، یعنی ہر طرح کی دولت تھی۔ ہر طرح کی۔ لیکن ان کی اصل دولت ان کا کردار تھا۔ انتہائی سخی، نرم دل انسان تھے۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کا خیال، مسافروں کے لیے لنگر، یہ ان کا معمول تھا۔ اور صرف مال ہی نہیں، خاندان بھی بھرا پورا تھا۔ 7 بیٹے، 3 بیٹیاں، ایک مکمل خوشحال زندگی۔ جی، لیکن جو چیز انہیں سب سے الگ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اس سب کے باوجود وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ ہر وقت عبادت اور شکر گزاری میں۔ ہر وقت۔ اور ان کی اسی عبادت کی تعریف آپ دیکھیں آسمانوں پر فرشتوں کی محفل میں ہوتی تھی۔ اچھا، جی، روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حضور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کا ذکر کر رہے تھے۔ اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے، کیونکہ جب فرشتوں کی یہ گفتگو ابلیس نے سنی تو وہ حسد سے چل گیا۔ بالکل، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ ایوب کا شکر گزار ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ جب کسی کو سب کچھ دیا جائے تو وہ تو شکر ہی کرے گا۔ یعنی یہ شکر گزاری نعمتوں کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے نہیں۔ جی، اس کا دعویٰ یہی تھا کہ اگر اس سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو دیکھنا وہ بھی ناشکرا بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی؟ اپنی حکمت کے تحت اجازت دے دی، اور یہیں سے ان آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک صبر کی ایک مثال ہے۔ تو پہلی آزمائش وہ ان کے مال و اسباب پر آئی۔ جی، ایک دن اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کے سارے وفادار ملازموں کو قتل کر دیا اور تمام مویشی، سارا مال و دولت سب لوٹ کر لے گئے۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم۔ سب کچھ۔ جو ہاتھ کل تک دینے والا تھا آج اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہماری پوری شخصیت، ہماری سیلف ورتھ اکثر ہمارے بینک بیلنس سے جڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ذرا سا مالی نقصان ہمیں ایک وجودی بحران میں ڈال دیتا ہے۔ جی، اور حضرت ایوب کا رد عمل دیکھیں، جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں۔ نہیں، بلکہ سجدے میں گر گئے اور کہا جس نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابلیس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو نہیں ٹوٹا، تو اس نے اگلا وار کیا جو پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ اور یہ وہ صدمہ تھا جو شاید کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک دن ان کے تمام بیٹے اور بیٹیاں ایک مکان میں جمع تھے جی، کہ اچانک اس کی چھت گر گئی اور سب کے سب ایک ساتھ انتقال کر گئے۔ ایک ہی لمحے میں سارا خاندان ختم ہو گیا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اس قدر پے در پے صدموں کے بعد کسی کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ جب لوگ ان کے گرد جمع ہو کر رو رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ تاریخی جملے کہے۔ جی، انہوں نے فرمایا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ سب کچھ دیا تھا، اور اب اسی اللہ پاک نے اپنی امانتیں واپس لے لی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اللہ کی رضا پر مکمل یقین کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ اور اسی صبر کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ اور آگے فرمایا،
نعم العبدو۔ نعم العبدو، وہ کیا ہی بہترین بندہ تھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ مال اور اولاد کھونے کے بعد بھی کیا کوئی آزمائش باقی تھی؟ امتحان تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا نا؟ ہے نا؟ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اس نے ایک زیادہ ذاتی، ایک جسمانی شکل اختیار کر لی۔ اچھا۔ اب ابلیس نے جب دیکھا کہ یہ آزمائشیں بھی ایوب کو نہیں توڑ سکیں تو اس نے اللہ سے ان کے جسم پر اختیار مانگا، اور پھر آزمائش کا سب سے طویل مرحلہ شروع ہوا۔ ایک بیماری کی صورت میں؟ جی، ایک شدید جلدی بیماری۔ ان کے پورے جسم پر سر سے پاؤں تک بڑے بڑے تکلیف دہ پھوڑے اور دانے نکل آئے جن سے ہر وقت ریشہ بہتا تھا۔ اس بیماری کی نوعیت کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی ہیں، کچھ میں کافی مبالغہ آرائی لگتی ہے۔ جی، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض غیر مستند قصوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے یا انہیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تھا، جو کہ درست نہیں۔ یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ انبیاء کرام ایسی چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں جن سے لوگ نفرت محسوس کریں۔ بیماری شدید تھی، تکلیف دہ تھی، لیکن نفرت انگیز نہیں تھی۔ تو پھر لوگوں نے ان سے منہ کیوں موڑ لیا تھا؟ وجہ بیماری کی طوالت اور شدت تھی۔ جب کوئی شخص اتنے لمبے عرصے تک بیمار رہے تو لوگ آہستہ آہستہ کٹنے لگتے ہیں۔ ان کے قریبی رشتہ داروں، دوستوں، سب نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، شاید بیماری پھیلنے کے ڈر سے یا شاید بس مایوس ہو کر۔ تو جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ سماجی تنہائی کا درد بھی تھا، جو شاید زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور اس مشکل ترین وقت میں جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک ہستی ان کے ساتھ رہی، ان کی وفادار بیوی۔ جی، حضرت رحمہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ خود لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے خرچ چلاتی اور دن رات ان کی تیمارداری کرتی۔ ان کی وفاداری بھی اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک لازوال باب ہے۔ لیکن شیطان نے یہاں بھی وار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ ایوب کو براہ راست نہیں بہکایا جا سکتا، تو اس نے بیوی کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے؟ یہ تو بہت ہی خطرناک چال ہے۔ ایک دن شیطان ایک مشہور طبیب یعنی ڈاکٹر کا روپ دھار کر ان کی بیوی کے پاس آیا۔ اچھا۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ تھی کہ جب شفا ہو جائے تو کہنا کہ شفا طبیب نے دی، اللہ نے نہیں۔ یعنی علاج کے بدلے ایمان کا سودا۔ یہ سیدھا سیدھا شرک کی دعوت تھی۔ یہ جان کر کہ ان کی بیوی جو اتنی وفادار تھیں اس جال میں تقریباً پھنسی گئی تھیں، حضرت ایوب پر کیا گزری ہوگی؟ ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ جب بیوی نے آ کر یہ بات بتائی تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان تھا۔ انہیں شدید صدمہ اور غصہ آیا۔ غصہ اس بات پر کہ شیطان کی ہمت اتنی کیسے ہوئی؟ جی، کہ وہ ان کے گھر تک آ کر ان کے اہل خانہ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ غصہ اور غیرت ایمانی کی ایک کیفیت تھی۔ اور اسی حالت میں انہوں نے قسم کھا لی۔ جی، انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ یہ رد عمل اپنی اس بیوی کے لیے جس نے اتنا ساتھ دیا، سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، یہ غصہ بیوی کی ذات سے زیادہ اس اصول پر تھا کہ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ قسم دراصل شیطان کو ایک پیغام تھا۔ وقت گزرتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی۔ مختلف روایات کے مطابق یہ بیماری 18 سال تک رہی۔ جی، قرآن مدت کا ذکر نہیں کرتا، صرف آزمائش کی شدت بتاتا ہے۔ ایک دن ان کی بیوی نے بے بسی کے عالم میں ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تو صبر اور حیا کی انتہا ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا اللہ نے 70 سال تک مجھے صحت دی، اب اگر بیماری آئی ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اتنی جلدی نجات کی دعا مانگوں، کم از کم اتنے سال تو صبر کر لوں۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف سطح ہے، ہم تو 2 دن کے بخار پر شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر آخر انہوں نے دعا کب کی؟ وہ موقع تب آیا جب ان کے 2 بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ یعنی لوگ اللہ سے بدگمان ہو رہے تھے۔ بالکل۔ یہ تانا سن کر ان کا دل بہت دکھی ہوا۔ انہیں اپنی تکلیف کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بات کا کہ لوگ ان کی آزمائش کو اللہ کی ناراضی سمجھ رہے ہیں۔ تب انہوں نے دعا مانگی، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے دفاع میں۔ جی، اور وہ دعا جو انہوں نے کی وہ قرآن میں نقل ہوئی ہے اور آداب و دعا کا شاہکار ہے۔
کوئی مطالبہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ کیا الفاظ تھے اس دعا کے؟ انہوں نے صرف اتنی عرض کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بس اس میں کمال کی عاجزی ہے، صرف اپنی بے بسی کا اعتراف اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین کا اظہار۔ اور اللہ نے اس عاجزانہ دعا کو فوراً قبول فرما لیا؟ فوراً امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، وہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اور اس پانی سے نہانے اور اسے پینے کا حکم ہوا؟ جی، جیسے جیسے پانی ان کے جسم پر پڑتا گیا، ان کی ساری بیماری دھل گئی، زخم بھر گئے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور توانا ہو گئے۔ اور جب ان کی بیوی واپس آئیں تو وہ انہیں پہچان ہی نہ سکی؟ جی، وہ پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ یوں اللہ نے انہیں دوبارہ خوشیاں عطا کیں۔ لیکن شفا کے بعد ایک اور پریشانی تھی۔ وہ قسم جو انہوں نے اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے مارنے کی کھائی تھی، اب وہ اپنی اس وفادار بیوی کو کیسے سزا دے سکتے تھے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑی کشمکش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور رحم دلانہ حل نکالا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک جھاڑو لو اور اسے صرف ایک مرتبہ مارو۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حل ہے۔ قسم بھی پوری ہو گئی اور ان کی نیک بیوی کو تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ جی، یہ اللہ کی رحمت کی بہترین مثال ہے کہ وہ کسی کی نیکی اور خدمت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد نعمتوں کی واپسی ہوئی۔ اور ایسی واپسی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 بادل آئے، ایک نے سونا برسایا اور دوسرے نے چاندی۔ مال و دولت اور اولاد، سب کچھ پہلے سے زیادہ عطا کیا گیا۔ جی، اور 140 سال کی لمبی عمر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی 4 نسلوں کو دیکھا۔ یہ پوری کہانی صبر، یقین اور اللہ کی رحمت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے آج کے لیے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ رکھنے کا نام ہے۔ یہ یقین کہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ جی، اور یہ کہ آزمائش جتنی بڑی ہو، صبر کرنے والے کا درجہ بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ بالکل، آج جب ہم ذرا سی مشکل پر ہمت ہار جاتے ہیں، یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے، سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اہم سبق دعا کی اصل روح ہے۔ حضرت ایوب کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کا بہترین طریقہ شکوہ نہیں، بلکہ اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ کی رحمت پر یقین کا اظہار ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال، ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ سب سے کڑی آزمائشیں ان پر آتی ہیں جن کا ایمان سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ جی، تو جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو میں ہی کیوں پوچھنے کے بجائے کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ مجھے کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے؟